بہت سے حضرات نے ایک سوال بھیجا ہے اور یہ ایک سوال اس مرتبہ جتنی کثرت سے پوچھا گیا ہے پہلے نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تراویح اور تہجد یہ دو نمازیں ہیں یا ایک نماز؟ اس سلسلے میں اہل حدیث حضرات کا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی نماز ہے تہجد کی، وہی قیام اللیل ہے اور وہی 8 رکعتیں ہیں جو پڑھی جاتی تھیں، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے، اس لیے وہ 8 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آگے آ رہی ہے، تو وہ فرماتی ہیں کہ لا تسأل عن حسنہن و طولہن، پوچھ نہیں مجھ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ 8 رکعتیں کتنی طویل اور کتنے سکون اور اطمینان سے پڑھاتے تھے۔ تو اس لیے بعض اہل حدیث حضرات اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے خود دیکھے ہیں۔ وہ 8 رکعتیں کیا پڑھتے تھے؟ وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں جا کر 8 رکعتیں پوری ہوتی تھیں۔ ایک رکعت میں 2 پارے پڑھ لینا ان کے لیے ایسی ہی چیز تھی، وہ ان کا موقف ہے۔ حنفی فقہا کے نزدیک تہجد ایک الگ نماز ہے اور تراویح بالکل ایک الگ نماز ہے۔ نماز تہجد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ غیر مؤکدہ سنت ہے اس آدمی کے لیے جس نے تہجد کو اپنا معمول نہ بنا لیا ہو۔ مثلا ایک آدمی روزانہ تہجد پڑھتا ہے اور 6 مہینے سال مسلسل پڑھتا ہے، تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ چیز اس کے معمول میں آ گئی ہے، تو جب اس کا عمل بن گیا ہے تو اس کے حق میں تو یہ سنت مؤکدہ ہو گئی۔ کسی نے پڑھی نہ پڑھی، کبھی آنکھ کھلی کبھی نہیں کھلی، کبھی وقت ملا کبھی نہیں ملا، تو یہ جو ہے یہ غیر مؤکدہ سنت اس کے لیے ہے، ہمارے نزدیک اس لیے یہ مستحب ہے اور یہ پورے سال پڑھی جاتی ہے۔ اور نماز تراویح میں 20 رکعتیں ہر عاقل بالغ انسان کے لیے یہ سنت مؤکدہ ہیں، اور حنفی فقہا کے نزدیک اس 20 رکعت کی ادائیگی صرف سال میں 1 مرتبہ ہے، اور وہ 1 مرتبہ جو ہے جیسے کہ ظاہر ہے کہ رمضان المبارک میں ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک دن اور رات میں 100 نفل پڑھنا یہ ان کے نزدیک ضروری ہے، اور نہ وہ کوئی پڑھتا ہے نہ وہ اس پہ کوئی آتا ہے، تو ان کے نزدیک 100 رکعتیں ہیں، اور اہل حدیث حضرات کے نزدیک 8 رکعتیں، ہمارے نزدیک 20 رکعتیں۔ اب یہ سب روایات مل جائیں گی۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ محدثین نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے رحمہم اللہ جو 2 چیزیں الگ الگ بیان کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نمازیں 2 ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک نے 2 عنوان باندھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث کے مطابق جیسے آپ فرماتے ہیں ایک ہی نماز ہوتی تو 2 الگ الگ عنوانات سے وہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مثلاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں کتاب و صلاۃ التراویح یہ ایک نماز ہو گئی، اور دوسرا عنوان انہوں نے باندھا ہے فضل التہجد، تہجد کی فضیلت۔ ایک عنوان یہ اور ایک تراویح پڑھنا، یہ دونوں الگ الگ لائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ محدثین بھی اس بات کے قائل تھے کہ نمازیں 2 ہیں۔
مسلم آپ اٹھا کے دیکھ لیں، صحیح مسلم میں یہ باب باندھا گیا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ الترغیب فی قیام رمضان، لوگوں کو اس کی طرف رغبت دلانا کہ وہ رمضان المبارک میں قیام کریں، وَهُوَ التراویح، اور یہ تراویح کی نماز ہے، یہ مسلم کی روایت۔ اور جب تہجد اور 8 رکعتوں کا ذکر آیا ہے، اس سے وہ لے آئے ہیں، اس کا عنوان باندھا ہے قیام اللیل، تو وہ کہتے ہیں کہ باب صلاۃ اللیل، رات کو پڑھنے کی نماز، یعنی عشاء کی نماز، پھر اس کے بعد تراویح کے بعد قیام اللیل۔ اور قیام اللیل میں اب بھی حرمین شریفین وغیرہ وغیرہ کئی جگہ ہوتی ہے، اور قیام اللیل کو طول دینا، لمبی رکعتیں پڑھنا، حتیٰ کہ حنفی فقہا قیام اللیل میں نفل نماز کی جماعت کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں قیام اللیل ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، جتنا جو چاہے پڑھ لے۔ تو 2 عنوانات الگ ہیں، ایک صلاۃ التراویح اور ایک تہجد یا قیام اللیل، صحابہ رضی اللہ عنہم یہ کرتے تھے، اس لیے تہجد ابتدا میں فرض تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو بہت ضروری تھا۔ اللہ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات بھر کھڑے رہیے اللہ کے حضور، اچھا اسے کم کر دیں، اچھا اسے آدھا کر دیں، اچھا اسے اتنا کر دیں۔ سورہ مزمل کے ابتدا میں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت وزنی ہے ایک چیز ہماری وحی اور ہمارے احکامات، اس کے لیے انسان کو اس کی روح کو بہت بہت ہمت والا ہونا چاہیے، ہم آپ کی طرف یہ چیز بھیج رہے ہیں۔ تو اس لیے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم قول ثقیل آپ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ 2 باتیں اس سلسلے میں ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ رہنی چاہیے کہ جو تہجد کی نماز ہے، یہ جو قیام اللیل ہے، یہ جو لمبی رکعتیں پڑھنا ہے، اور باقی نمازیں بھی، یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک بچے کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے پہلوان نے، تو وہ کہتا ہے کہ 1 کلو اٹھا کے بھاگو، پھر وہ کہتا ہے 1.5 کلو، پھر وہ کہتا ہے 2 کلو۔ تو جتنا بچے میں طاقت بڑھتی ہے، وہ اتنا اس کے ساتھ وزن بڑھاتا جاتا ہے۔ حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ جتنی نماز اور تہجد اور نفل اور یہ سب کچھ صرف ایک کام کے لیے ہے کہ تمہاری استعداد اندر تمہارا اتنا پاک ہو جائے کہ اللہ قیامت کے دن جب نظر آئے گا تو تم سہ سکو اللہ کی دید اور اللہ کی زیارت۔ وہ کہتے ہیں یہ انسان میں ایبلٹی پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ، خوشگوار، ہنستے ہوئے، بہت خوش چہرے، الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جو نور ہے نا، اس کو سہنے کے لیے اب بلب اور تار آپ جانتے ہی ہیں کہ جتنی وولٹیج ہوگی تار اتنی مضبوط ہونی چاہیے، کہ بالکل اسی طرح وہ جو نور، جو اللہ ہی جانتا ہے وہ نور کیا ہے، یہ نور نہیں ہے جو روشنی ہم دیکھتے ہیں، یہ تو ہم لوگ کی اپنی پیدا کی ہوئی ہے نا، وہ اللہ ہے نور۔ اور اللہ کا نور جب چھلکے گا، پڑے گا، اس کی تجلی پڑے گی، تو اس وقت 2 طرح کے آدمی ہوں گے۔ ایک اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی کمر جھک نہیں سکے گی، تو وہ اوندھے منہ سیدھے جا کر ٹھک زمین پہ ان کی پیشانی لگے گی۔ اللہ نے سورہ قلم میں فرمایا ہے کہ یدعون الی السجود، یہ وہ نالائق ہیں جنہیں سجدے کے لیے خدا کا پکارنے والا مؤذن بلاتا تھا اور یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو اللہ کے سامنے نہیں جھک سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے یدعون الی السجود وہم سالمون، انہیں کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی
یہ سیدھے جا کے زمین پہ اوندے منہ گریں گے اور اس دن اللہ کی زیارت سے محروم رہیں گے، ولیعذ باللہ۔ یہ منافق۔ اور دوسرے وہ جو سجدہ کریں گے پروردگار عالم کی زیارت کے بعد، اور پھر اللہ ہی جانتا ہے کتنا عرصہ لے گا۔ ایک یہ چیز۔ ایک دوسری چیز اس موقع پہ سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ دیکھو یہ جو 4 تراویح پڑھ کے درمیان میں وقفہ ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اہل مکہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل مکہ جو تھے یہ تو طواف کرنے لگتے تھے، 4 تراویح پڑھ لی، پھر بیت اللہ کا طواف کر لیا، طواف پورا ہوا، امام نے 4 اور پڑھا دی۔ اہل مدینہ جو تھے یہ دانا متقی حضرات، یہ 4 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو کے 4 رکعتیں اپنی پڑھتے تھے، 4 نفل، تو 16 نفل ہو گئے نا 4 وقفوں میں، تو 20 اور 16 36 ہو گئے۔ حتیٰ کہ مالکی بہت سے فقہا ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا رات کی نماز، یہ تراویح 36 رکعتیں ہیں، لیکن محققین کے نزدیک 20 تراویح ہے اور 16 اپنے نوافل ہیں، تو 20 اور 16 36 ہو گئے۔ اہل مدینہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر تراویح، پھر 4 رکعتیں، پھر تراویح۔ اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ دیکھو فائدہ اس کا یہ ہے، جتنی بھی فرصت ملے، اگر مسجد کمیٹی اپنا اختیار چلتا ہو تو چاہے 2 منٹ کا ہی وقفہ طے کر لے، 2 رکعتیں ہی پڑھ لے۔ فائدہ اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پوچھے گا نماز کا بندے سے، اور فرشتوں کو کہے گا میرے بندے کی نماز دیکھو، تو فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ پوری نہیں ہے، فرض نماز میں کوتاہی ہے، کمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے نے کچھ نفل پڑھے ہوں گے، وہ نفل بھی آج فرض میں شامل کر دو۔ تو اس طرح بندے کی فرائض کی نماز میں جو کوتاہی ہوتی رہی ہے اسے ان نوافل کے ذریعے پورا کر دیا جائے۔ اس لیے ویسے بھی 2-4 نفل روزانہ پڑھ لینے چاہیے، 2 نفل تو روزانہ ویسے ہی پڑھ لینے چاہیے۔ یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ آج دن اور رات میں جتنے کام کروں تو میری مدد فرما۔ دوسری نیت یہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اچھا برا، زیادہ اچھا کم، اور یہ سب چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، مجھے اس پہ ڈیسیژن لینا ہے، میرے ڈیسیژنز کو، میرے فیصلوں کو اللہ مہربانی فرما ٹھیک کر دے۔ استخارہ ہو گیا، استعانت ہو گئی، استخارہ ہو گیا۔ تیسری نیت یہ کر لینی چاہیے کہ اللہ جو بھی غلطیاں گناہ ہو گئے ان سے درگزر فرما۔ چوتھی نیت یہ بھی کر لینی چاہیے کہ اے پروردگار جتنی بھی تیری عبادت ہے اس کا شکر ادا کر رہا ہوں، شکر کو قبول فرما۔ شکر کے نفل، استعانت کے نفل، استخارہ کے نوافل، یہ ساری چیزیں، ساری نیتوں سے بس 2 رکعتیں پڑھ لے، 2 منٹ تو اول ہونے ہی نہیں ہم نے پورے دینے، ہم تو ظاہر ہے کہ جی چیمپئن ہے نماز کے، زیادہ کیا ہو گیا 3 منٹ لگ جائیں گے، 24 گھنٹوں میں سارے فیصلے اللہ کے سپرد اور اللہ کی مدد مانگ لی۔ یہ تو پڑھنی ہی چاہیے، اور قیامت میں یہی نوافل فرائض کے قائم مقام بن جائیں گے۔ تو اس لیے تراویح 20 ہونا اس کا، یہ امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے آپ سے حوالہ عرض کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد فرض رہی 10 سال۔ اللہ نے فرمایا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم بہت بوجھل چیز آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا من اللیل فتہجد بہ، رات کو اٹھا کیجئے، تہجد پڑھا کیجئے۔ 10 سال کے بعد اگلے 2 لفظ نازل ہوئے کہ نافلۃ لک، آج کے بعد آپ کے لیے یہ نماز نفل ہے۔ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی تھی پابندی سے، اس کے بعد بھی پھر پڑھتے ہی رہے۔
تو اس لیے یہ دو نمازیں الگ الگ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی پہلے یہ فرض تھا، پھر ان کے لیے بھی تخفیف ہو گئی تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات بھی آئی ہے کہ آپ نے سنن نسائی میں آیا ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان، اللہ نے لوگوں تمہارے لیے رمضان کو فرض قرار دیا ہے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا، اور رمضان میں قیام کرنا یہ تمہارے لیے میں سنت کو قائم کر رہا ہوں۔ اگر سنت سے مراد تہجد دی جائے تو پہلے بھی پڑھتے تھے، کون سا نیا اضافہ ہوا؟ یہ سنن تو ہے نا، جو کہ میں تمہارے لیے اس سنت کو چھوڑ رہا ہوں یا شروع کر رہا ہوں، وہ یہی چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سنت سے مراد یہ قیام، یہ تراویح اور 20 رکعتیں رہ گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں آتا ہے، فرماتی ہیں کہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ خود سوچ لیں آپ، غیر رمضان میں 11 مہینے، یہ کون سی تراویح ہے؟ ام المومنین رضی اللہ عنہ یہ فرماتی ہیں حقیقت میں کہ 3 وتر، باقی 8 رکعتیں رہ گئیں، تو رمضان غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ عام طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز 8 رکعتیں پڑھتے تھے، تو جب 8 وہ تھیں، 3 یہ تھیں، تو یہ 11 ہو جائیں گی۔ اس لیے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ بھی اور یہ سارے حضرات اسی کو سمجھے۔ اگلی بات جو اتنے سوالات، 20 سے زیادہ سوالات، اگلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی، پھر کیوں چھوڑ دی تھی؟ اس لیے کہ آپ سمجھے کہ اللہ کو یہ نماز اتنی پسند ہے کہ تو فرض ہو جائے گی امت پہ، اور امت کے لیے ہوگی مشکل، اس کے بعد نہیں ادا فرمائی۔ تو اس لیے یہ 3 دن تو تراویح پڑھی نا۔ پھر ہوا یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب دور آیا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور راوی جو ہیں عبد الرحمن بن قاری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خرجت مع عمر، میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں رات کو نکلا، لیلۃ فی رمضان المسجد، رمضان کی کوئی رات تھی، مسجد میں حاضری ہوئی، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ، میں نے دیکھا لوگ اوزاع ہیں، یعنی ایک گروہ یہاں ہے، ایک گروہ یہاں ہے، ایک گروہ یہاں ہے، متفرقون، الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، یصلی الرجل لنفسہ، آدمی اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہے جتنی رکعتیں جو تراویح، وَيُصَلِّ الرَّجُلُ فَيَصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، اور ایسا بھی نماز پڑھ رہا ہے جس کے پیچھے اس کے مقتدی ہیں، تو کوئی اکیلا، کوئی جماعت سے، کوئی کچھ۔ فقال عمر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قاری واحد، میرا خیال ہے اگر میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں، سب ایک ہی جماعت سے نماز پڑھیں، وَيُصَلِّ الرَّجُلُ، اور آدمی نماز پڑھے ایک ہی قاری کے پیچھے، لَكَانَ أَمْثَلَ، تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ ثم عزم، پھر انہوں نے پکا ارادہ ظاہر فرما دیا، اور کیا بس ایسے ہی کریں گے، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہم علی ابی بن کعب، حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابی رضی اللہ عنہ پہ آپ نے سب کو جمع کرا دیا۔ ثم خرجت معه لیلۃ اخری، پھر ایک اور رات ہم دونوں نکلے امیر المومنین رضی اللہ عنہ میں، والناس یصلون بصلاۃ قاریہم، لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ قال عمر، عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کیا ہی خوبصورت طریقہ میں نے ایجاد کیا ہے، کیا اچھا طریقہ میں نے کیا ہے کہ سب لوگوں کو ایک جگہ جمع فرما دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی روایت آئی ہے، اس لیے یہ ہے وہ جو تراویح کی نماز کا ہم کہتے ہیں۔
سنن کبریٰ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ پڑھتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو ایک رکعت میں قرآن پڑھ لیتے تھے کھڑے ہو کے، یہ ان کا بہت رہا ہے، ایک ان کا قبروں کو دیکھ کے رونا اور ایک ان کا پوری رکعت میں قرآن پڑھ لینا بہت یعنی اور کسی میں خلفائے راشدین میں بھی کسی کے ساتھ نہیں ہے رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق امام بہقی رحمۃ اللہ عنہ لکھا ہے سنن الکبریٰ میں کہ دعا القراء، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا قاریوں کو بلاؤ، رمضان آ گیا۔ فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا، اور ایک آدمی کو کہا کہ یصلی بالناس 20 رکعہ، لوگ آپ کے ساتھ 20 رکعتیں پڑھیں گے۔ وَكَانَ علی رضی اللہ عنہ یوتر بہم، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب وطر آ جاتا تھا، وطر کی نماز تو خود پڑھاتے تھے، 20 رکعتیں کوئی اور امام پڑھاتا تھا لوگوں کو۔ یہ وہ 23 رکعتیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں تراویح، اور سنن کبریٰ ہی میں نہیں، آگے لکھا ہے کہ رویہ ذالک من وجہ آخر، اور بھی محدثین نے یہی روایت لکھی ہے کہ نماز تراویح جو ہے وہ 23 ہیں۔ اب آپ دیکھیں محدثین میں امام بخاری، مسلم، ترمذی نے بھی یہی لکھا ہے۔ اب کدھر جانا ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ کہتے ہیں وَأَكْثَرْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عمر وعلی، اکثر اہل علم امت کے اس طرف گئے ہیں جو روایت سیدنا علی اور عمر رضی اللہ عنہما کی ہے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان دونوں کی پیروی کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی کیا کرتے تھے؟ 20 رکعتاً، 20 رکعتیں تراویح کی پڑھتے۔ اس لیے خلافت راشدہ خود ایک دلیل ہے، یہاں پہنچ کے اصولی فرق پڑتا ہے۔ اصولی طور پر اہل تشیع کا مسلک یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خلافت راشدہ دین میں اتھارٹی، حجت نہیں ہے۔ یہ اہل حدیث حضرات بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتاب اور سنت اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا قول خلافت راشدہ یہ اتھارٹی نہیں۔ یہ اصولی فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ اتھارٹی ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عملاً تکمیل ہی خلافت راشدہ سے ہوئی ہے۔ جو کچھ آپ نے فرمایا تھا خلافت راشدہ نے اسے نافذ کر کے دکھایا کہ یہ دین ہے، یہ اسلام۔ تو خلفائے راشدین جب پڑھتے تھے تو اس لیے شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ التراویح سنت مؤکدہ، تراویح کی نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ کیوں؟ المواظبۃ الخلفاء الراشدین، اس لیے کہ خلافت راشدہ میں یہ تمام خلفاء رضی اللہ عنہم یہ سب کے سب یہ تراویح پڑھتے رہے ہیں۔ للرجال والنساء اجماعاً، عورتیں بھی پڑھتی تھیں اور مرد بھی پڑھتے تھے۔ عورتوں کے لیے ہوتی تھی جماعت اور عورتیں پڑھنے جاتی تھی مسجد میں۔ ہمارے وقت میں چونکہ اتنی مساجد بنائی نہیں جا سکتی، ہمارے وقت میں اسباب اور وسائل بھی اتنے نہیں ہیں، اس لیے اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم عورتوں کے لیے بھی کہتے کہ جماعت میں آیا کریں، تاکہ وہ اور ان کے بچے کم سے کم نماز تو سیکھیں نا۔ ہم وقت کی ضرورت کی تحت کی بات کر رہے ہیں، ورنہ احناف اصلاً عورتوں کے مسجد آنے کو منع فرماتے ہیں۔ یہ ایک رائے ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس لیے یہ جو آیا ہے نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ 20 رکعتیں خواتین بھی پڑھتی تھیں۔ خواتین کے لیے فرض نماز کے بعد سب سے بڑی نماز عید کی ہے، جمعے کی نہیں، جمعے سے بھی بڑھ کے عید ہے۔ حنفیہ نے وقت کے انتشار اور ظلم کی وجہ سے منع کرتے ہیں، وگرنہ اصل میں عورتوں کے لیے عید کی نماز فرض نماز کے بعد دوسرا درجہ رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عیدین کی نماز میں اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لاؤ، اور ان میں سے جو مسجد میں داخل نہ ہو سکتی ہوں اور نماز نہ پڑھ سکتی ہوں تو بھی انہیں لے کے آنا کہ وہ عید کی دعا میں شریک ہو۔ اس لیے عید کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے نا، اس کا اللہ کے قرب میں بڑا مقام ہے، بہت مقام ہے اس کا۔ فرمایا عورتوں کو بھی لے کے آؤ، اس دعا میں شریک ہو۔ جمعے کا نہیں فرمایا، اس کا فرمایا۔ اس لیے ابھی جو نئے نئے شوشے، ایک سے ایک بڑا گمراہ ہے، پڑھا لکھا ہے نہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ دین میں دخل دے۔ جس بچے کو خود سوچو یار ABC نہیں آتی، نہیں پڑھا، 5 جماعتیں بھی نہیں پڑھا، وہ کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میرے پاس علاج کرایا کرو، جس کو موت عزیز ہو وہی اس کی دکان پہ چڑھے۔ ابھی 2-3 سوالات آئے، رمضان پورا کیوں فرض ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایام معدودات، چند ایک دن ہیں روزہ رکھنے کے، شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں، اور اللہ تعالیٰ نے چند دن رکھے ہیں، تو چند دن تو بس 5-7 روزے رکھ لے، یہ 30 روزے کہاں سے آئے؟ اب بولو اس کو کیا جواب دیں؟ اس کا مطلب ہے سیدھا سادہ کہ سنت کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سیدھا سادہ کہ تم نے قرآن کی یہ آیت بھی پوری، اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور لوگوں مدت کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور پھر عید کی نماز پڑھو ان تکبیروں کے ساتھ جس کی تعلیم اللہ نے کی ہے۔ وہ 6 تکبیرات سے لے کر 13 یا 16 تکبیرات ہیں۔ نماز عید میں اگر امام 6 تکبیریں کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، امام 13 تکبیرات کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، امام 16 کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے ائمہ احناف رحمہم اللہ اس کے قائل ہے۔ اب چونکہ لوگوں میں علم ہے نہیں تو 6 کی بجائے اگر کوئی فرض کر لو کہ 13 کر دے تو لوگ تو بھاگ جائیں کہ یہ کیا، ہم نہیں جانتے۔ اور عید کے دن پورا ہونے سے پہلے امام کی بھی چھٹی ہو کہ چلو امام صاحب تمہیں تو یہ بھی نہیں آتی۔ اس لیے کہ ہم نے دین کوئی سنجیدگی سے تھوڑا ہی سیکھا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اکثرهم لأن المواظبۃ علیہا وقعت فی اثناء خلافت عمر، ہمیں تراویح اور تہجد کو الگ الگ پڑھنا ہے اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا تھا۔ ووافقه علی ذلک عامۃ الصحابہ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عموماً 20 ہی رکعتیں آ کر پڑھتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے اس فتوے پہ عمل کرتے ہوئے۔ ومن بعدهم الى یومنا ھذا بلا نکیر، اور یہ 10ویں صدی کے ہیں، کہتے ہیں پچھلے 1000 سال میں کبھی کسی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا، مسلمانوں کی مساجد میں ہر رمضان میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ صرف امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہی کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اجماع کیا ہے۔ تو یہ سنت موقدہ ہوئی، اور جو آدمی اس سنت موقدہ کو چھوڑے گا اس پر کیا حکم لگے گا؟ یقیناً وہ گناہگار بھی ہے اور فاسق بھی ہے۔ اللہ نے کہا بئسل اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان والو ایمان لانے کے بعد فاسق ہونا یہ بدترین کریکٹر ہے، بدترین تمہارا رویہ، بئسل اسم الفسوق۔ اس لیے تہجد جو ہے اس کا ہم نے عرض کر دیا، اور اس کے بعد تراویح یہ سنن موقدہ میں سے ہے، اور اسے اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو پھر جو حکم ہم نے آپ سے عرض کر دیا۔ یہ سب سوالات ہیں کہ ایک نماز ہے کہ 2 ہیں۔ چند منٹ اور آپ کی اجازت سے، آج تو کھانا وانا بھی نہیں نا، تو لوگ ہیں وارث خان فیض آباد ہوئے۔ مرحوم کے ورثاء میں 2 بیویاں ہیں اور کوئی اولاد نہیں ہے، 3 بھائی ہیں، 3 بہنیں،
میراث میں جائیداد چھوڑی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جائیداد میں ایک بیوی کے نام 5 مرلے کے 2 پلاٹ ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہے، پیپر اس کے ساتھ لف ہے، تقسیم کیسے ہوگی؟ پیپر لف بھی ہمیں نہیں ملا، ہوتی تو کچھ عرض کرتے، لیکن یہ جو انہوں نے تقسیم وراثت ہے نا، اگر انہوں نے خود اس کو لکھا ہے تو گناہ گار۔ اگر ان کا خیال یہ تھا ولیعذ باللہ کہ 2 پلاٹ اس کو دے دو، اس کو بھی 2 خرید دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں، تو پھر وہ جانے اللہ جانے۔ ان ساری جتنی وراثت وہ چھوڑ کر گئے ہیں، اس وراثت میں 9 حصے بنیں گے اور بیویوں کا 1/4 حصہ بنے گا، دونوں بیویوں میں 1/4 حصہ بنے گا۔ اب زمین پوری لی جائے، اس کو تقسیم کیا جائے یا قیمت لگائی جائے، 1/4 ان دونوں بیویوں کا ہے، 2 اور 2 4، یہ 2 بیویوں میں تقسیم ہو گئی، اور اس کے بعد جتنا کچھ بچے اس کے 9 حصے بنائے۔ 9 حصوں میں 3 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، یہ حصے سارے برابر کے تقسیم کیے جائیں گے، اور وہاں جو ہے تقسیم وہ دونوں بیویوں کو جو حصہ دیا جائے گا وہ 1/4 حصہ دیا جائے گا۔ جواد صاحب اس کے ساتھ کوئی چیز ہے نہیں، ورنہ اور آسان کر لیتے اسے انشاءاللہ۔ اچھا، پوچھنا یہ تھا کہ علم اور تجربے میں کیا فرق ہے؟ علم تو جاننے کا نام ہے نا جی، تجربہ اس بات کو جو جان اور علم میں آئی ہے بار بار دہرانا عملی طور پر، تو عملاً جو زندگی گزارتے ہیں یہ ہوتا ہے تجربہ۔ ان میں سے کیا ضروری ہے؟ دونوں ہی ضروری ہیں۔ کس فیلڈ میں کیا ضروری ہے؟ زندگی کے تمام شعبوں میں علم اور تجربہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ علم کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ بغیر علم کے میدان میں اترے گا تو پھر وہی ہوگا جو یہاں ہوتا ہے۔ آپ نے اگر یورپ، امریکہ میں وغیرہ وغیرہ دیکھا ہو تو ایک پروڈکٹ وہ لاتے ہیں مارکیٹ میں، 6 مہینے پہلے ہی اپنے ٹی وی اور اس طرح شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ آ رہی ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ یہ علم مہیا کرتے ہیں کہ آپ پروڈکٹ خریدتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے چیز کیا، پھر اس کے بعد تجربہ شروع ہوتا ہے۔ اور ہمارے ممالک میں چیز آ گئی، مثلا فریج آ گیا، اب پتہ ہی نہیں ہے کہ فریج کیسے چلتا ہے، کیسے نہیں چلتا، دروازہ بند کرنے میں کیا احتیاط ہے، کیا احتیاط نہیں ہے۔ یہ پھر تجربے ہوتے ہیں اس پہ، اور تجربے تو جو ماشاءاللہ ہمارے بچے دوسروں کی گاڑیوں پہ اور موٹر سائیکلز پہ کرتے ہیں، اس کے تو کہنے ہی کیا۔ استاد بنتے ہی اس وقت ہے جب گاہکوں کے 5-7 موٹر سائیکل بالکل برباد کر دے، تو اب یہ استاد پہلے دن ہی استاد ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب تک علم نہ ہو ان تجربات میں ہاتھ ڈالنا جائز ہی نہیں ہوتا، جائز ہی نہیں ہوتا۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ انجن کھلتا کیسے ہے، اور انجن کے کھولنے میں کیا کیا چیز، ایک واشل ہے کہاں لگنی ہے، اگر یہ نہ لگی نا تو انجن پہ فرق پڑ جائے گا، 10 سال بعد انجن برباد ہو جائے گا۔ یہ گناہ گار ہے، اس نے ٹریننگ کی نہیں۔ اسی لیے یورپ کی جو کمپنیز ہیں وہ اپنے ٹرینرز بھیجتی ہیں، ٹریننگ سینٹرز قائم کرتی ہیں، پھر اپنا پروڈکٹ بھی بھیجتی ہیں کہ یہ اب چونکہ والد صاحب کے پاس دولت ہے، اس لیے یہ گاڑی خرید لو، یہ کر لو، اور بچے کو گاڑی اتنی چلانی نہیں آتی، نتیجہ یہ کہ ایکسیڈنٹ کرتا ہی کرتا ہے، کہیں نہ کہیں مارتا ہی مارتا ہے، کیونکہ اسے پتہ جو نہیں ہے کہ کیا کرے۔ ایک دوست ہمیں بتا رہے تھے گاڑی کے متعلق کہ ابتدائی اتنے کلومیٹر 20 تک سپیڈ ہو تو اس طرح کرتے ہیں، اس سے زیادہ سپیڈ ہوتی ہے، ہمیں تو ہے کہ نہیں پتا تھا۔ افسوس اس کا ہوا کہ ہم نے اس گاڑی کو چلانے سے پہلے ٹریننگ کیوں نہ لے لی۔ اس لیے لوگوں کی چیزیں تجربے کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کمپنی سے تجربہ، علم بھی ضروری ہے، تجربہ۔ ایک انسان نے ساری زندگی کا نچوڑ اپنی سوانح یا کتاب میں لکھ دیا ہوتا ہے، وہ تجربہ ہوگا یا علم ہوگا۔ خرم صاحب دونوں چیزیں ہیں، ممکن ہے اس نے علم کی بات لکھی ہو، ممکن ہے اس کو زندگی میں جو تجربہ پیش آیا ہے اس کی بات لکھی ہو، ان میں تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔
جناب غامدی صاحب نے حالیہ ایک چینل میں فرمایا ہے کہ توہین رسالت کا قانون قرآن کے خلاف ہے اور فقہ حنفی کے بھی. اس کی وضاحت فرمائیں. خوب، کیا بات صحیح ہے؟ ایک اور شخص ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، انہوں نے بتایا کہ توبہ کی شک ڈالی جائے. علماء دین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور ایک اور جگہ تو انہوں نے فرمایا غامدی صاحب نے کہ بخاری اور مسلم تو اصل میں تاریخ کی کتابیں ہیں. اس کی بھی وضاحت فرمائیں. کیا اصولی طور پہ حدیث بھی تاریخ یا ان دونوں میں فرق ہے؟ فرق ہے تو واضح کیجیے. یہ تو یار اچھا خاصا نصاب کا سوال ہے جس پہ نمبرز ملتے ہیں. دیکھیں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا جو موجودہ قانون ہے نا، اور اس کا نفاذ، اس پہ سب حضرات نے اپنی اپنی آراء دی ہیں، میڈیا میں محفوظ ہے. ہم نے بھی دی تھی اور وہ بھی محفوظ ہے. روز روز ایسے نازک مسائل کو زیر بحث نہیں لایا جا سکتا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگلا جمعہ یہاں کوئی اور پڑھائے؟ اچھا، یہ مسئلہ اتنا نازک ہے اور اس کے نام پہ جو کچھ ہوا ہے، کبھی بھول کے بھی اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس کے مرتکب افراد کو کوئی سزا مل جائے گی. نہیں ہوتا. جو یہ مطالبہ کرتے تھے نا، سینکڑوں، اور ان کے قائدین، مہینہ دو مہینہ پہلے جو کچھ لاہور میں ہوا ہے، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں کون تھے کہ کون نہیں تھے. کدھر گئے لوگ جو ان کے ساتھ چلتے تھے؟ کدھر گئی وہ قوم جو اٹھتی تھی اور یہ روڈ بند کرو اور یہ بند کرو؟ اتنا اب تک احساس نہیں ہوا کہ یہ مردہ ہیں بابا، یہ سب مردہ ہیں. صرف وقتی طور پہ جوش اور جذبہ ہے، اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو جاتا ہے. مولانا آزاد اسی کو روتے تھے کہ تمہارے آبا و اجداد گنگا پہ اترے تھے اور اسی پانی سے وضو کیا تھا، اور جو تم اب نئے ملک کا شاخسانہ لے کے اٹھے ہو، وہ کہتے تھے مجھے یقین ہوتا کہ اس ملک میں اسلام آ جائے گا تو ہم پہلی صف میں کھڑے ہونے والے نمازی ہوتے. جوش چڑھ گیا، تقسیم کر لی، ہو گئے ٹھنڈے. صدیوں کے لیے تم نے خدا کے دین کی بربادی کر دی. وہ صبح 10 بجے اٹھنے والے، راتوں کو شراب پینے والے، حرام گوشت کھانے والے، انہیں کیا پڑی تھی؟ انہیں پتا تھا کہ یہ سلوگن اچھا ہے، اس پہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. انہوں نے اسلام کو استعمال کر لیا. یہی جذباتیت ہے. اور جذبے ٹھنڈے ہو گئے، پھر مر گئے. کتنے % لوگ ہیں جو سنجیدہ ہیں ان معاملات میں؟ یہ بسنت کا رویہ دیکھا ہے؟ مرغی ختم ہو گئی شہر میں، پتنگ ختم ہو گئے. اس موقع پہ پھر ایک ہی طاقت کام آئی ماشاءاللہ، پٹھانوں کی، پشاور سے پتنگ بنا کے بھیجے کہ یہ بھی کمائی کا موقع ہے. یہ قوم تھوڑا ہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. بھٹو کو پھانسی چڑھ گئی نا، کتنے نکلے تھے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہوا. ہمیں اچھی طرح یاد ہے اس پنڈی شہر میں پولیس تھی کہ ہر جگہ اور ہر گلی، ہر محلے میں. ضیاء الحق صاحب نے شاید یہ سمجھا ہوگا کہ لوگ جلوس یا وہ، کچھ بھی نہیں یار، کیا کر لینا، کچھ نہیں ہوتا. 77 کی تحریک میں کیا ہو گیا تھا؟ پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی تھی. جو ہاتھ پیچھے سے چلا رہے تھے انہوں نے کہا بس کام پورا ہو گیا، چلو چھٹی. ضیاء الحق صاحب کے حادثے میں کیا ہوا؟ بے نظیر صاحبہ 1-2 دن ہنگامے رہے، کوئی نہیں اٹھتا بابا، نہ کوئی سڑکوں پہ نکلتا ہے، نہ خون بہاتا ہے. اور بڑی غلط فہمی میں ہیں وہ لوگ جو خون کے بغیر آزادی چاہتے ہیں، جو خون کے بغیر خیر کے اداروں کا قیام چاہتے ہیں. کسی ملک کی فوج کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خون نہ دے. خون دیتے ہیں تو ہی تو کوئی شکست فتح ہوتی ہے. اس لیے بالکل اس خوش فہمی، خان صاحب جیل
قیدی نمبر 804 نام لینے سے گھبراتے ہیں. اور تو پتہ نہیں جس کا بھی جو حال ہوگا, ہمیں فون نہیں کرتے, سب نے چھوڑ دیا, کوئی فون ہی نہیں کرتا کہ کہیں ٹیپ ہو گیا, آرمی تک پہنچ گیا تو ہمارا کیا بنے گا. ہم اللہ کا شکر ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ یار چھوڑو وقت بچا اور کوئی کام کرے. تو اس لیے اس قوم میں کوئی جان نہیں. اگر جان ہے نا تو یہ حادثہ جو واقعی ابھی پیش آیا لاہور میں 2-3 مہینے پہلے, جو رضوی صاحب کے صاحبزادے تھے, وہ دونوں کہاں ہیں؟ تم بات تو کر کے دیکھو. رہ گئی یہ بات کہ غامدی صاحب نے بخاری اور مسلم اس کو تاریخ کی کتاب کہا ہے, تو ایسے نہیں ہے. آپ نہ ہماری سنیں گے نہ ان کی. صحیح بخاری کو کہیں سے کھول لیں. بس امام بخاری رحمۃ اللہ وضو کا باب قائم کرتے ہیں. اب وضو میں کیا تاریخ ڈھونڈنی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں یا 1 طلاق. اب اس میں کیا تاریخ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے معاملے میں کیا. اب اس میں کون سی تاریخ؟ یہ سب چیزیں ہیں کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اہمیت کو گرا دیں. سوال دریافت فرمایا ہے کہ ڈرین بیگ جو ڈاکٹرز لگا دیتے ہیں اور اس میں پیپ وغیرہ جمع ہوتی رہتی ہے, اس کے ساتھ مسجد میں ایسے شخص سے جماعت ساقط ہو جاتی ہے, وہ اکیلے بھی نماز پڑھے گا تو بھی اسے جماعت کا ثواب ملے گا, مسجد میں اس بیگ کے ساتھ نہیں آنا چاہیے. دریافت فرمایا ہے ابراہیم سیف صاحب نے, اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم 2 بھائی کاروبار میں شریک ہیں. ان کا سوال مختصر کر رہا ہوں. اور دونوں صاحب نصاب ہو گئے. پہلے ایک بھائی صاحب نصاب نہیں تھے, پھر ان کو دوسرا بھائی زکوٰۃ کی رقم وغیرہ دیتے رہے, ہوتے ہوتے ان پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب دونوں بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں اپنی زکوٰۃ 23 ربیع الثانی کو رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ 23 کو ان پہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہوگی. تو اب دوسرا بھائی دیکھیں, ایک چیز تو یہ ہے ابراہیم صاحب کے مثلاً ایک بھائی پہ محرم میں زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی, سفر ربیع الاولیٰ محرم سفر وغیرہ گنتے گنتے ربیع الثانی تک پہنچے. تو یہ جو 6-7 مہینہ زکوٰۃ کی جتنی بھی رقم تھی نا غریبوں کو دے دیں, اور آئندہ کے لیے نیا قمری دن مقرر کر لیں کہ بھائی آپ اور میں ربیع الثانی کی 23 تاریخ کو زکوٰۃ دیا کریں. بس جو تھوڑا بہت آپ کے ذمہ تھا کسی بھی بھائی کے ذمہ وہ پورا ہو گیا. اب آئندہ 23 کو جب آئیں گے پیسے, جب ہوگا اس وقت ہوگی زکوٰۃ. دوسری بات آپ نے بالکل صحیح فرمائی ہے کہ خام مال کا تیار ہونا, ایک طرف گاہک لیتے چلے جاتے ہیں ادھار پہ بھی, دوسری طرف کمپنی سپلائی کرتی چلی جاتی ہے, اور زکوٰۃ کا بوجھ نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ زکوٰۃ کا بوجھ نہ پڑے, یعنی اس معنی میں کہ آدمی جرمانہ سمجھ رہے, خوشی سے اللہ کے لیے ادا کرنا ہے, لیکن وہ تاریخ قریب آتی ہے تو حساب کی جو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. آپ نے سچ فرمایا, بالکل ٹھیک ہے, دونوں بھائی ایک کی تاریخ مقرر کر لیں, اور جو زکوٰۃ مال تجارت وغیرہ وغیرہ اس سے دے دیں, اور اپنا جو ذاتی ہے اس کی بھی اگر 23 تاریخ مقرر ہے تو وہ کر لیں. کوئی حرج نہیں ہے کہ دونوں بھائی ایک تاریخ پہ زکوٰۃ ادا کر دیا کریں. ارشاد فرمایا ابراہیم صاحب نے کہ جو دکاندار ادھار پر لیتے ہیں اس کی وصولی رفتہ رفتہ ہوتی ہے, کمپنی جو دیتی ہے چیزیں وہ بھی رفتہ رفتہ, اس در بھی پیسہ نکل جاتا ہے. یہ تفصیلی حساب آمدن اور خرچ کا یہ کچھ ترتیب نہیں پاتا. اس صورت میں زکوٰۃ کا ایک ہی حکم ہے, آپ چاند کی کوئی تاریخ مقرر کر لیں, مثلا 10 رمضان کر لی, یہ ابھی 23 ربیع الثانی ہو گئی, 5 محرم ہو گئی, 10 شعبان, کوئی تاریخ چاند کی مقرر کر لیں, اور اس دن سارا سامان کچھ بڑھتا ہوا زکوٰۃ کا پیسہ نکال دیں, بس ہو گئی. آپ سوچ لیں اتنا قرضہ ہے, اگر آپ کے اکاؤنٹنٹ ہیں تو پھر تو کہنے کیا اتنا قرضہ ہے, اتنا لوگوں کو دیا ہوا ہے, اتنا کمپنی سے آ رہا ہے, پلس مائنس کر کے اس ایک دن میں آپ زکوٰۃ دے دیں. پلس مائنس نہیں کرتے, بڑھتا ہوا اندازہ کر کے دے دیں گے, زکوٰۃ ہو جائے گی.
انوار صاحب فرماتے ہیں کہ موت کے وقت ایمان نصیب ہو ایسا کوئی عمل بتائیں۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے پابندی سے، روزانہ 50-100 جتنا بھی یہ کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ بہت بہت بڑی چیز ہے کہ ایمان پہ موت آ جائے، اور اگر کوئی پیسہ اللہ نے دیا ہے تو پھر ضرور اس نیت سے خرچ کرنا چاہیے کہ اللہ ذلت کی موت سے بچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا وَمَيْتَةِ السُّوءِ، لوگوں پیسے کا خرچ کرنا ذلت کی موت سے بچاتا ہے۔ یہ کرتا رہے گا، کچھ بھی نہ کرے، یہ سخاوت اور اللہ کے بندوں کو قرض دینا اور یہ چیزیں اتنا بڑا ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ ختم غوثیہ کا آپ نے فرمایا اگر لکھ دیتے کہ آپ کے ہاں کیا ترتیب ہوتی ہے ختم غوثیہ کی تو کچھ عرض کرتے۔ ہم نے اپنے مشائخ کو بھی دیکھا ہے، لیکن مختلف جگہوں پہ مختلف ورد کیے جاتے ہیں۔ تراویح کی نماز باجماعت، یہ تو ہو گیا ابھی مسئلہ۔ تراویح میں ایک قرآن پاک کو سننا یہ سنت موقدہ ہے۔ حافظ صاحب کو جہاں پیسے ایسے دینے کا ہے بالکل وہاں نہیں نماز پڑھنی چاہیے۔ 20 رکعتیں چھوٹی صورتوں سے پڑھ لے، حنفی فقہا اسے جائز ہی نہیں سمجھتے۔ غسل فرض ہو جائے تو سحری کے وقت سب سے پہلے تو بھئی سحری کرے پورے اطمینان سے، اور کھانا وانا کھا کے پھر غسل پھر نماز، یہ ترتیب ہے۔ ایک دوست نے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے، ان کا نام یہ ہے، اور شدید غصے اور ٹوٹ پھوٹ کی حالت میں ایسے الفاظ جو اللہ تعالیٰ کی توہین پہ مبنی تھے، بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، کلمہ طیبہ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ صاحب ڈپریشن میں اور ذہنی کیفیت میں وہ معاملہ ہی اور ہوتا ہے۔ ڈپریشن میں والعیاذ باللہ کوئی ایسے الفاظ جو اللہ کی توہین پہ مشتمل ہوں، وہ ایک الگ چیز ہوا کرتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ظاہر میں کیا فتویٰ دیا جائے گا، کسے قتل کر دیں، مرتد ہے، وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اور اس کیس میں تو ایسے بھی خیر نہیں ہوتا۔ دوسری صورت ہے جسے اختیار کیا جانا چاہیے، اس کو حوصلہ دلانا چاہیے، توبہ کرے، ہو گیا جو ہو گیا۔ ایک مکان بچیوں کے مدرسے کے لیے وقف کیا، میری اجازت کے بغیر مدرسے کا متولی کوئی اور ہو گیا، نہیں ہو سکتا۔ جو وقف کرتا ہے نا چیز کو، وہ اس کا وقف قرآنی آیت کے برابر ہو جاتا ہے، سمجھے؟ وقف کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ وقف کے احکامات بالکل تبدیل نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ واقف وقف کرنے والا تبدیل نہ کرے۔ اس کی مرضی کے بغیر متولی بھی نہیں بنایا جا سکتا، اور وہ کسی ٹرسٹ، کسی مرکز میں کہیں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ صرف اتنا ہی ہے کہ اس واقف وقف کرنے والے کی بات کی پیروی کی جائے۔